السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدائع الصنائع صفحہ نمبر 428۔ ولو شہدا علی اقرار المولا ان هذه الامۃ ولدت منہ وهو منکر۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر دو گواہوں نے اس بات پر گواہی دی کہ آقا نے یہ اقرار کیا ہے کہ یہ باندی، ٹھیک ہے، ولدت منہ، کہ اس باندی نے اس آقا کی طرف سے بچے کو جنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ولد ہے اس کی، وہ منکرن، اور جو آقا منکر ہے، اور گواہی دے دی تو فقض القاضی بذالک، اور قاضی نے وہ اس کا فیصلہ کر دیا کہ چلو بچہ جو ہے وہ آقا کا ہے۔ ثم رجعا، پھر دونوں نے رجوع کر لیا۔ فرماتے فنقول ھذا فی الاصل لا یخلو عن احد وجہین، فرماتے ہیں کہ ہم کہیں گے کہ یہ اصل میں دو وجہوں میں سے ایک سے خالی نہیں ہے، یعنی دو میں سے ایک ضرور پایا جائے گا۔ وہ کیا کہ اما ان لم یکن معہا ولد، یا تو اس باندی کے ساتھ بچہ نہیں ہوگا یا اس کے ساتھ بچہ ہوگا، اور ہر ایک صورت خالی نہیں ہے، یا تو دونوں گواہوں کا رجوع وہ آقا کی زندگی کے حالت میں ہوگا یا آقا کے مرنے کے بعد ہوگا، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں اما اذا لم یکن معہا ولد، رہی یہ صورت کہ اس باندی کے ساتھ بچہ نہ ہو اور انہوں نے آقا کی زندگی کے حالت میں رجوع کیا ہو، یضمنان للمولا نقصان قیمتها، تو اب دونوں گواہ آقا کے لیے ضامن ہوں گے باندی کی قیمت کے نقصان کے ضامن ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب نقصان کتنا ہوگا؟ مطلب ایک تو وہ باندی ہے کہ جس کے بچہ نہیں ہوا، اور ایک ولد، دونوں کی جو قیمت میں فرق ہوگا وہ اس کے ضامن ہوں گے یہ دونوں، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں فَتُقَوَّمُ أَمَةً قِنًّا، تو خالص باندی کی قیمت لگائی جائے گی، وَتُقَوَّمُ أُمُّ وَلَدٍ، اور ولد کی قیمت لگائی جائے گی اگر ولد کی بے جائز ہو، ویسے بے جائز نہیں ہے، اگر بے جائز ہو اور قیمت اتنی بیٹھے تو دونوں قیمت لگائی جائے گی، فَيَضْمَنَانِ النُّقْصَانَ، اور نقصان کے دونوں ضامن ہوں گے جو دونوں میں فرق ہوگا۔ فرماتے ہیں لِأَنَّهُمَا أَطْلَفَا عَلَيْهِ بِشَهَادَتِهِمَا هَذَا الْقَدْرَ حَالَ حَيَاتِهِ، فرماتے اس لیے کہ دونوں گواہوں نے آقا پر اپنی گواہی سے اس قدر کو ہی تلف کیا ہے اس کی زندگی کی حالت میں، تو فَيَضْمَنَانِهِ، تو اب اسی قدر کے دونوں ضامن ہوں گے۔ فَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى، اور جب آقا مر جائے تو یہ باندی آزاد ہو جائے گی، اس کا مطلب اب یہ آزاد ہو گئی، تو اب جو اس کی قیمت جو باقی ہوگی اب اس کے ضامن ہوں گے مرنے کے بعد۔ ہاں، فرماتے ہیں جب آقا مر جائے عتقت الجاریہ، تو باندی تو آزاد ہو جائے گی، لأنها ام ولد، اس لیے کہ وہ اس کے ولد بن گئی، اس کے بچے کی ماں بن گئی، وام الولد تعتق بمول سیدها، اور ولد آزاد ہو جاتی ہے اپنے آقا کے مرنے سے، ویضمنان بقیۃ قیمتها للورثہ، تو اب دونوں گواہ اس باندی کی بقیہ قیمت کے بھی ضامن ہو جائیں گے، لیکن کسے دیں گے؟ اب وہ ورثہ ہوں گے، وہ تو باپ کا مال ورثہ کو ملتا نا، تو اب ورثہ کے لیے جو ہے یہ ضامن ہوں گے۔ لِأَنَّهُمَا أَطْلَفَا بِشَهَادَتِهِمَا كُلَّ الْجَارِيَةِ، اس لیے کہ ان دونوں نے اپنی گواہی سے اب پوری باندی کو جو ہے تلف کر دیا، پہلے نقصان کو تلف کیا تھا، اب جو بقیہ جو پیسے بچے اسے بھی تلف کر دیا، دونوں کو ملا کے پوری باندی کو تلف کر دیا، لیکن الگ الگ۔ لیکن بعدها فی حال الحیات، لیکن بعض باندی کو تلف کیا ہے آقا کی زندگی میں اور باقی کو بعد وفات، فیضمنان کذالک، تو زمان بھی اسی طرح ہوگا۔ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ مَعَهُ وَلَدٌ، اور اگر باندی کے ساتھ بچہ موجود ہو، مطلب مرا نہیں ہے، بچہ موجود ہے، اوپر وہ صورت تھی کہ بچہ نہیں تھا، اب بچہ یہاں پر ہے تو اس کا مطلب یہ بھی وارث بنے گا، شریک بن جائے گا یہ آقا کا، تو یہ وہ صورت نکلے گی کہ باندی کا تو نقصان دیں گے ہی شاہد، اس کا بھی نقصان دینا پڑے گا۔ فرماتے ہیں کہ اگر باندی کے ساتھ بچہ ہو ورجع فی حال حیات المولا، اور دونوں کا رجوع آقا کی زندگی کی حالت میں ہو، فإنہما یضمنان قیمت الولد، تو دونوں گواہ بچے کی قیمت کے ضامن ہوں گے، لأنہما اطلفاہ علیہ، اس لیے کہ دونوں گواہوں نے بچے کو تلف کر دیا ہے آقا پر تلف کر دیا، کیونکہ اگر یہ اس کا
نسب نہ ہوتا نسب تو اس کا غلام ہوتا۔ فرماتے ہیں الا ترا، کیا دیکھتے نہیں کہ انہ لولا شہادتہما لکان الولد عبد اللہ، اس نے یعنی اگر ان دونوں کی گواہی نہ ہوتی تو ضرور وہ بچہ اس کا غلام بنتا نہ کہ بیٹا۔ فہما بشہادتہما اطلفاہ علیہ، تو ان دونوں گواہوں نے اپنی گواہی سے اس غلام کو یعنی اس بچے کو جو ہے وہ آقا پر تلف کر دیا۔ فعلیہما الزمان، تو ان دونوں گواہوں پر زمان ہوگا بچے کا۔ وعلیہما زمان و نقصان قیمت الام، اور وہی صورت پیچھے والی بھی لے لو، اور ان دونوں گواہوں پر باندی کی قیمت کے نقصان کا بھی زمان ہوگا، اسی کی وجہ سے جو ہم نے کہا فَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى بَعْدَ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد آقا مر گیا، إِن لَمْ يَكُنْ مَعَ الْوَلَدِ شَرِيكٌ فِي الْمِيرَاثِ، تو اس کے بعد آقا مر گیا تو اگر اس بچے کے ساتھ کوئی میراث میں شریک نہیں ہے، مطلب یہ بچہ ہی اب جو ہے اور کوئی اس کا بھائی نہیں ہے آقا کا لڑکا اور دوسرا نہیں ہے، فلا یضمنان لہ شیئا، تو اس کا تو فائدہ ہی فائدہ ہوا نا اس بچے کا، اس کا تو نقصان ہوا نہیں ہے کوئی۔ تو اب ہاں دونوں گواہ اس بچے کے لیے جو باندی کا بچہ ہے اس کے لیے کسی بھی چیز کے ضامن نہیں ہوں گے، بلکہ اس سے تو اور لوٹائیں گے بھائی تو دے ہمیں جو نقصان ہوا ہے۔ وَيَرْجِعَانِ عَلَى الْوَلَدِ بِمَا قَبَضَ الْأَبُ مِنْهُمَا، اور یہ دونوں اس بچے سے رجوع کریں گے اس مقدار کا کہ جس مقدار پر قبضہ باپ نے دونوں گواہوں کی طرف سے کیا ہے اس کا جو ہے یہ رجوع کریں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ بچے سے رجوع کریں گے اس کا جو باپ نے قبضہ کر لیا ہے دونوں گواہوں سے، مطلب کون سا کہ ایک تو یعنی اس بچے کی قیمت کا، تو قیمت کے بھی ضامن ہوئے تھے اور ولد کی قیمت کے نقصان کے بھی ضامن ہوئے تھے، تو سب جو ہے رجوع کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس بچے کے گمان میں تو یہ ہے نا کہ ان کا رجوع باطل ہے، تبھی تو میرا نسب ثابت ہے، رجوع کیوں کر رہے ہو؟ فرماتے ہیں لِأَنَّ فِي زُعْمِ الْوَلَدِ أَنَّ رُجُوعَهُمَا بَاطِلٌ، اس لیے کہ اس بچے کے یعنی جو باندی کا بچہ ہے اس کے گمان میں تو ان دونوں کا رجوع باطل ہے، تبھی تو وہ جو ہے آقا کا لڑکا بن رہا ہے، ان کا رجوع باطل ہے۔ اگر ان کا رجوع سچا ہو گیا پھر تو یہ جو ہے بچہ ہی نہیں رہے گا، اس لیے یہ ان کے رجوع کو نہیں مانے گا، اس کا نقصان ہے، تو ان کا رجوع جو ہے وہ باطل ہے۔ اب یہ دے گا کہاں سے بھائی؟ تو کہ باپ کا جو ترکہ وہاں سے دے، نہ ہے تو پھر مت دے۔ فرماتے ہیں وَأَنَّمَا أَخَذَ الْأَبْ مِنْهُمَا أَخَذَهُ بِلَا حَقٍّ، تو اس بچے کے نزدیک تو یہ ہے میرے باپ نے تم سے ناحق لیا ہے، رجوع مت کرو، میں اس کا بچہ ہوں اور تم نے جو رجوع کے بعد جو دے دیا ہے وہ ناحق باپ نے لیا ہے، ابھی لے لینا۔ وَأَنَّمَا أَخَذَ الْأَبْ، اور جو باپ نے دونوں سے لیا ہے وہ اسے ناحق لیا ہے، اس کو جو ہے ناحق لیا ہے۔ فَصَارَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ، تو اب وہ اس بچے پر جو ہے وہ مضمون ہو جائے گا، یعنی اسی پر جو ہے وہ ضمان ہوگا۔ فَيُؤَدِّي مِن تَرْكَتِهِ، تو یہ باپ کے ترکے سے ادا کرے گا۔ إِن كَانَتْ لَهُ تَرْكَةٌ، اگر باپ کے لیے ترکہ ہو، وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ تَرْكَةٌ، اور اگر باپ کا ترکہ نہ ہو، اس نے ترکہ نہیں چھوڑا، فَلَا زَمَانَ عَلَى الْوَلَدِ، تو بچے پر کوئی زمان نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لِأَنَّ مَن، تو بچے پر یہاں کیوں زمان نہیں ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ اقرار کرے نا کہ ہمارے باپ پر دین تھا، ٹھیک ہے، اور میت کا ترکہ نہ ہو، اپنے باپ کے لیے دین کا اقرار کرے کوئی اور میت کا ترکہ نہ ہو، تو اب اس صورت میں وارث کے مال سے نہیں لیا جاتا، ہوتا ہے تو دے دیا جاتا ہے، نہیں ہوتا ہے تو وارث کے مال سے نہیں لیا جاتا۔ ایسے یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا آنا ہمارے باپ پر تو ترکہ ہے تو لو، ورنہ تو کچھ نہیں ہے مجھ پر۔ تو وہی فرماتے لِأَنَّ مَنْ أَقَرَّ عَلَى مُورِثِهِ بِدَيْنٍ، اس لیے کہ جو انسان اپنے مورث پر کسی دین کا اقرار کرے، وَلَيْسَ لِلْمَيِّتِ تَرْكَةٌ، اور میت کا کوئی ترکہ نہ ہو، لَا يُؤْخَذُ مِن مَالِ الْوَارِثِ، تو وارث کے مال سے نہیں لیا جاتا ہے۔ تو یہ تو وہ صورت تھی کہ اس بچے کے ساتھ وراثت میں کوئی شریک نہ ہو۔ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَخٌ، اور اگر اس بچے کے ساتھ جو ہے اس کا بھائی ہو مطلب آقا کا بیٹا ہے، تو پھر تو اس کا نقصان ہوا ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمَا يَضْمَنَانِ لِلْأَخِ، تو اب یہ دونوں گواہ بھائی کے لیے ضامن ہوں گے نصف البقیۃ من قیمتها، ٹھیک ہے، باندی کی قیمت میں سے جو بچ گیا، باندی کی قیمت میں سے جو نقصان تو باپ لے چکا ہے، نقصان کو تو باپ لے چکا ہے، اب مرنے کے بعد باندی آزاد ہو گئی، تو پھر اس باندی کی جو بقیہ قیمت ہے تو اس میں دو شریک ہیں یہ بھائی،
ہیں تو اس میں تو وہ بھی ہے یہ بھی ہے، اس کا بیٹا تو لے گا نہیں، وہ تو ان کا رجوعی باطل مانتا ہے، یہ لے گا، وہ کہے گا بقیہ کا مجھے آدھا چاہیے، بھائی کہے گا تو کیا ہے کہ باندھی کی بقیہ قیمت کے آدھے کے جو ہے یہ دونوں ضامن ہوں گے بھائی کے لیے، لأنہما اطلفا علیہ ذلک القدر، اس لیے کہ دونوں گواہوں نے بھائی پر اسی قدر کو تلف کیا ہے، کیونکہ آدھا تو وہ مستحق ہوگا نا دوسرا والا۔ تو اب ٹھیک ہے، گواہ جو ہے وہ ضامن بن جائیں گے بھائی کے لیے، بھائی کو باندھی کی بقیہ قیمت کا آدھا دے دیں گے، لیکن وہ جو بچہ ہے باندھی کا بچہ، اور اس کے نزدیک تو رجوع ان کا باطل ہے نا، تو یہ کہیں گے تو دے، اب تو وہ بچہ دے گا، وہ کہے لے لو میرے نزدیک تو تمہارا رجوع باطل ہے۔ ہاں وَيَرْجِعَانِ عَلَى الْوَلَدِ بِمَا أَخَذَهُ الْأَبُ مِنْهُمَا، تو کہتے ہیں کہ اور یہ دونوں گواہ جو ہے وہ بچے سے واپس لیں گے اس مقدار کو کہ جس کو باپ نے دونوں سے لیا ہے، اس کی وجہ سے جو ہم نے کہا، ٹھیک ہے، اچھا یعنی اسی کا لیں گے کہ جو باپ نے قبضہ کیا ہے اس کا لیں گے، ولا یرجعان بما قبض الاخ، اور اس باندھی کے بچے سے اس مقدار کا رجوع نہیں کریں گے جو بھائی نے ابھی قبضہ کیا ہے، بھائی نے جو ابھی نصف بقیہ قیمت کا جو ہے قبضہ کیا ہے اس کا رجوع نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں لأن الاخ ظلم علیہما فی زعمہما، اس لیے کہ یہ تو بچہ کہے گا کہ میرے بھائی نے ظلم کیا تم پر، میں تو نہیں مانتا تمہارا رجوع صحیح ہے، ان کا رجوع تو باطل کہہ رہا نا یہ بچہ، اور بھائی نے جو ہے وہ لے لیا ان سے، تو اس کے نزدیک تو بھائی نے ظلم کر دیا۔ لأن الاخ، اس لیے کہ بھائی نے دونوں گواہوں پر جو ہے وہ ان کے گمان میں ظلم کیا ہے، فلیس لہما ان یظلما علیہ، تو جب بھائی نے ظلم کیا ہے تو اب دونوں گواہوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس ظلم کے بدلے یہ بچے پر ظلم کریں۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی نے جو جس مقدار پر قبضہ کیا ہے، یعنی کہ باندھی کی بقیہ قیمت کے آدھے کا جو قبضہ کیا ہے، یہ بھائی بچے سے رجوع نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاہدین کے گمان میں تو بھائی نے ان دونوں پر ظلم کیا ہے۔ کیسے ظلم کیا ہے؟ کہ اگر یہ بھائی نہ ہوتا، بچے کا بھائی نہ ہوتا تو یہ نصف قیمت امت کے یہ ضامن نہ ہوتے، اب یہ اس کے ہونے نے جو ہے ان کا اس پر ظلم کر دیا، تو اب بھائی نے ظلم کرا ہے تو اس ظلم کا بدلہ اس کے بھائی سے نہیں لیا جائے گا، نہ بچے سے نہیں لیں گے۔ وہی فرماتے ہیں فلیس لہما، تو اب شاہدین کے لیے جائز نہیں ہے کہ اب یہ اس بچے پر ظلم کریں، مطلب اس پر زمان لے کے۔ ولا زمانہ للأخ ما اخذ هذا من المیراث، اب فرماتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے یہ بھائی کا شریک ہو گیا وراثت میں، تو وراثت دونوں کو آدھی آدھی ملے گی، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بچہ نہ ہوتا بھائی کو پوری ملتی، تو بھائی کا نقصان ہو رہا ہے۔ پھر تو تم یہ کہو کہ بھائی کے لیے ضمان ہو جائے گواہوں پر، کیونکہ اسے جو وراثت مل رہی آدھی، تو بتا رہے ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں گواہ ضمان دے چکے ہیں بچے کا تلف کا، اس کے باپ کو، آقا کو دے چکے ہیں، تو اب بعد میں ضامن نہیں ہوں گے، جب نسب ثابت ہوگا وہ تو ملے گا ہی، نصف تو ملے گا۔ وہ فرماتے ہیں ولا زمانہ للأخ، اور بھائی کے لیے ضمان نہیں ہوگا اس کا کہ جو اس بچے نے میراث میں سے لیا ہے، مطلب جو آدھی میراث لی ہے اس کا بھائی کے لیے کوئی ضمان نہیں ہوگا، مطلب بھائی کسی پر ضمان نہیں ڈالے گا۔ لأنہما، اس لیے کہ گواہوں نے اس بھائی پر جو ہے میراث کو تلف نہیں کیا ہے، اور یہ جو تلف کیا تھا غلام ہونا وہ دے چکے ہیں، لما نذکرو، اس کی وجہ سے جو ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ فرماتے ہیں ھذا اذا کان الرجوع فی حال حیات المولا، یہ تو تفصیل اس وقت ہے جب کہ گواہوں کا رجوع وہ آقا کی زندگی کی حالت میں ہو۔ فاما اذا کان بعد وفاتی، اور اگر رجوع جو ہے وہ آقا کے مرنے کے بعد ہو، فإن لم يكن مع الولد شریک فی المیراث، تو وہی صورت کہ مرنے کے بعد جو ہے رجوع کر لیں گے، ارے ہم نے جو ہے وہ گواہی دے دی تھی اس کے بچہ ہونے کی، حالانکہ آقا کا بچہ نہیں ہے۔ تو اب دیکھو فإن لم يكن مع الولد شریک فی المیراث، تو اگر اس بچے کے ساتھ کوئی میراث میں شریک نہ ہو تو فلا زمانہ علیہما، تو اب کوئی جب شریک ہی نہیں ہے تو بچہ تو لے گا نہیں، باپ ہے نہیں تو دیا کیسے جائے گا، اس لیے ان پر ضمان نہیں، فلا زمانہ علیہما، تو اب ان دونوں گواہوں پر کوئی ضمان نہیں ہوگا۔ لأن الولد یکذبہما فی الرجوع، اس لیے کہ بچہ تو ان دونوں کو جھٹلا دے گا رجوع میں، وہ کہا رجوع باطل ہے تمہارا۔ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ شَرِيكٌ فِي الْمِيرَاثِ، اور اگر اس بچے کے ساتھ میراث میں کوئی شریک ہو، فَإِنَّهُمَا يَضْمَنَانِ لِلْأَخِ نِصْفَ الْبَقِيَّةِ مِنْ قِيمَتِهِمَا لِمَا قُلْنَا،
تو اب جو ہے یہ دونوں گواہ بھائی کے لیے ضامن ہوں گے. کون سے؟ یعنی بھائی کے لیے ضامن ہوں گے نصف البقیۃ من قیمتہما، باندی اور غلام دونوں کی قیمت میں سے جو بچ گیا اس کے آدھے کے دونوں یہ ضامن ہوں گے، کیونکہ آدھا وراثت، سمجھ لو وراثت ہو رہی ہے تو وراثت بقیہ قیمت وراثت میں ہے. اب وراثت میں تو آدھی اس بھائی کو، بچے کو ملے گی، آدھی بھائی کو ملے گی، تو پھر بھائی کے لیے جو قیمت ہے اس کے نصف کے ضامن ہو جائیں گے بس. تو فرماتے ہیں کہ اگر بچے کے ساتھ جو ہے وہ میراث میں کوئی شریک ہو، مطلب بھائی شریک ہے، تو اب یہ دیکھو کہ باندی کی بقیہ قیمت، مطلب یہ ہے کہ ام ولد ہے نا یہ، تو ام ولد اب آزاد ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے بعد وفات رجوع کر لیا ہے تو فوراً وہ آزاد ہو گئی. اب آزاد ہو گئی تو ام ولد کی جو قیمت ہوگی وہ بقیہ قیمت ہی ہے، کیونکہ نقصان لینے والا تو کوئی رہا نہیں. اور جو اس کا بچہ ہے وہ بھی جو ہے مال ہوتا، اگر ان کی گواہی سے بچہ ثابت نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ام ولد کی جو بقیہ قیمت ہے، یا مان لو ام ولد کی جو قیمت ہے، بقیہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یعنی خالص باندی کی طرف نسبت کرتے ہوئے، تو ام ولد کی جو قیمت اور جو بچے کی قیمت یہ دونوں مال ہیں، اور یہ مال دونوں میں تقسیم ہوگا، بھائی میں بھی اور بچے میں بھی. بچہ تو لے گا نہیں، ٹھیک ہے، بچہ لے گا نہیں کہ میرے نزدیک ان کا رجوع ثابت نہیں ہے، باطل ہے. اب جو بھائی ہے وہ باندی کی بھی آدھی قیمت لے گا، اور جو بچہ ہے اس کی بھی جو ہے آدھی قیمت لے گا. لیکن جو بچہ وہ وراثت میں شریک ہو گیا اس کے لے گا؟ کہتے ہیں نہیں، اس کی نہیں لے گا. کیوں؟ کیونکہ بھائی نے ظلم کرا ہے تو گواہوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس بچے پر ظلم کر دیں. وہی پیچھے والی بات فرماتے ہیں فَإِنَّهُمَا يَضْمَنَانِ لِلْأَخِ نِصْفَ الْبَقِيَّةِ مِنْ قِيمَتِهَا ہے یہ. تو دونوں گواہ بھائی کے لیے ضامن ہوں گے باندی کی بقیہ قیمت کے نصف کا، کیونکہ بھائی وہ بچہ بھی ہے نا، لما قلنا، اس کی وجہ سے جو ہم نے کہا وَيَضْمَنَانِ لِلْأَخِ نِصْفَ قِيمَةِ الْوَلَدِ، اور دونوں گواہ یہ بھائی کے لیے ضامن ہوں گے بچے کی قیمت کے نصف کا، کیونکہ نصف کا تو وہ خود مالک ہے بچہ. لِأَنَّهُمَا أَتْلَفَا عَلَيْهِ نِصْفَ الْوَلَدِ، کیونکہ دونوں گواہوں نے بھائی پر جو ہے وہ نصف ولد کو ہی تلف کیا ہے. ولا یضمنان لہو ما اخذ هذا الولد من المیراث، اور دونوں گواہ بھائی کے لیے ضامن نہیں ہوں گے اس مقدار کا کہ جو مقدار وراثت میں سے اس بچے نے لی ہے. اس کی وجہ سے جو ہم نے کہا یعنی کہ یہ ان بھائی نے اگر ظلم کیا ہے ان دونوں کے گمان میں تو ان کے لیے جائز نہیں کہ بچے پر ظلم کریں. ولا یرجعان علی الولد ہا ہنا، اور یہاں بچے سے کچھ بھی رجوع نہیں کریں گے. لأن هذا ظلم للأخ فی زعمهما، اس لیے کہ یعنی دونوں گواہوں کے گمان میں یہ بھائی کا ظلم ہے، یہ بھائی کا ظلم ہے. فلیس لہما ان یظلما الولدا، تو اب گواہوں کے لیے جائز نہیں کہ بھائی کے ظلم کی وجہ سے بچے پر ظلم کر دیں. فرماتے ہیں ھذا اذا کانت الشہادۃ فی حال حیات المولا، اور یہ تفصیل اس وقت ہے جب کہ گواہی جو ہے وہ آقا کی زندگی کی حالت میں تھی، والرجوع علیہ فی حال حیاتہ او بعد وفاتہ، اور یعنی گواہی سے رجوع جو ہے وہ آقا کی زندگی کی حالت میں تھا تو اس کی صورت اوپر گزر گئی، یا وفات کے بعد تھا تو اس کی صورت جو ہے یہ ابھی گزری ہے. فَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الشَّهَادَةُ بَعْدَ وَفَاتِهِ، اب شہادت پہ آ جاؤ، رجوع نہیں. اگر شہادت جو ہے وہ آقا کے مرنے کے بعد ہو، مطلب آقا کے مرنے کے بعد انہوں نے یہ گواہی دی کہ دیکھو یہ ام ولد سے جو بچہ ہے یہ آقا کا ہی تھا، تو اب اس نے جو ہے مال کو جو ہے وارث بنا دیا. تو فرمایا بیان ماتا، بئی طور انہوں نے گواہی دی کہ ماتا رجلن، کہ ایک شخص مرا اور اس نے ایک بیٹے کو چھوڑا اور غلام اور باندی کو چھوڑا اور ترکہ چھوڑا ہے. فشہد شاہدان، یعنی یہ صورت ہے کہ ایک شخص مرا اور انہوں نے اس نے یعنی یہ سب کچھ چھوڑا. فشہد شاہدان، اب دو گواہوں نے یہ گواہی دے دی کہ ان ھذا العبد ولدتہ ھذہ الامۃ من المیت، کہ اس غلام کو اس باندی نے جنا ہے، میت کی طرف سے جنا ہے، اس آقا کا ہی ہے یہ، ٹھیک ہے. وصدقہم الولد والامۃ، تو یہ کیسے جھٹلا دیں گے، ان کا جو فائدہ ہو رہا ہے وہ آزاد ہو جائے گی اور یہ جو ہے وارث بن جائے گا. تو بچہ اور باندی ان دونوں نے گواہوں کی تصدیق کر دی.
وَأَنْكَرَ الْإِبْنُ، اور بچے نے جو ہے وہ انکار کیا کیونکہ اس کا جو ہے نقصان ہو رہا ہے، تو بچے نے انکار کیا. فَقَضَى الْقَاضِي بِذَلِكَ، اور قاضی نے اس کا فیصلہ کر دیا، ٹھیک ہے، اسے ولد بنا دیا اور بیٹے کو وہ غلام کو وارث بنا دیا. وَجَعَلَ الْمِيرَاثَ بَيْنَهُمَا، اور میراث کو اس نے دونوں کے درمیان بانٹ دیا. ثُمَّ رَجَعَا، پھر جو ہے دونوں گواہوں نے رجوع کیا تو یضمنان قیمت العبد والامت، تو ظاہر سی بات ہے یہاں تو ہر چیز کے وہ ضامن ہوں گے. یہاں پر بینہما سے مراد کیا؟ تو فرماتے ہیں یضمنان قیمت العبد، تو اب دونوں گواہ جو ہے وہ غلام کی قیمت کے بھی ضامن ہوں گے، والامت، اور باندی کی قیمت کے بھی ضامن ہوں گے، ونصف المیراث، اور نصف المیراث، اور نصف میراث کے بھی ضامن ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جو ہے گواہی بھی بعد میں اور رجوع بھی بعد میں ہے. تو جب گواہی بعد میں دے رہے ہیں تو یہ تینوں کے تینوں جو ہے وہ بیٹے کی وراثت تھی، ٹھیک ہے. تو غلام کی قیمت کو بھی انہوں نے گواہی سے ختم کیا، باندی کو بھی ختم کیا، اور آدھی میراث کو بھی جو ہے انہوں نے ختم کیا. تو سب کے ضامن ہوں گے للابن، بیٹے کے لیے ضامن ہوں گے، ٹھیک ہے. تو فرقا بین حال الحیات و بین حال الممات، تو زندگی اور موت کی حالت میں یہ فرق بیان کر دیا گیا، کہ یہ فرق بیان کر دیا گیا کہ فإن هناك لا يضمنان الميراث، کہ وہاں زندگی کے حالت میں میراث کے یہ ضامن نہیں ہوں گے، اور مرنے کے بعد گواہی ہو رہی ہے نا، تو انہوں نے میراث کو بھی باطل کر رہے ہیں یہاں پر، تو اس لیے یہاں میراث کے بھی ضامن ہوں گے. اب فرماتے ہیں زندگی اور موت کی حالت میں یہ فرق رکھا گیا ہے کہ زندگی کے حالت میں میراث کے دونوں ضامن نہیں، اور یعنی مرنے کے بعد اگر شہادت و رجوع ہے تو یہاں پر وہ نصف میراث کے بھی ضامن ہو رہے ہیں. تو فرق کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَوَجْهُ الْفَرْقِ، فرق کی وجہ یہ ہے کہ ان شہادت بالنسب حال الحیات، کہ زندگی کی حالت میں نسب کی گواہی دینا، لا تکون شہادتا بالمال والمیراث، تو یہ مال اور میراث کی گواہی نہیں ہوتی ہے یقینی طور پر، کہ زندگی کی حالت میں نسب کی گواہی دینا تو وہ میراث اور مال کی گواہی نہیں ہوتی ہے حقیقت میں. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے نا کہ باپ پہلے مر جائے، تب تو چلو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے میراث کی گواہی دے دی. ایسے بھی تو ہو سکتا ہے بیٹا پہلے مر جائے، بیٹا پہلے مر سکتا ہے نا. فرماتے ہیں لأنه يجوز فيه التقدم والتأخر، اس لیے کہ اس میں تو تقدم و تأخر جائز ہے کہ کوئی پہلے مر سکتا ہے. فمن الجائز ان يموت الاب اولا، تو یہ بھی ممکن ہے کہ باپ پہلے مر جائے، اس کا بیٹا وارث بنے، ٹھیک ہے، وارث بیٹا بنے. تو اب اس صورت میں چلو کہہ سکتے ہو کہ نسب کی گواہی وہ مال کی گواہی ہے، اس میں تو چلو ہوگی، اس کا مال کا نقصان ہوگا نہ ہوگا. لیکن کما یجوز، تو جس طرح یہ ممکن ہے ایسے ہی یہ بھی تو ممکن ہے کہ بیٹا پہلے مر جائے اور اس کا وارث باپ بنے. فلم تکن الشہادۃ بالنسب، تو اب نسب کی گواہی یہ مال و میراث کی گواہی نہیں ہوئی، یقینی طور پر نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. فلا تتحقق الشہادۃ اتلافا للمال، تو اب یعنی نسب کی گواہی یہ متلف مال بن کر جو ہے متحقق نہیں ہوئی. فلا یضمنان، تو اب وہاں پر جو ہے زندگی کی حالت میں جو نسب کی گواہی دے رہے ہیں اس کی وجہ سے دونوں گواہ ضامن نہیں ہوں گے. بخلاف شہادت بعد الموت، برخلاف اس گواہی کے کہ جو مرنے کے بعد دی ہے. تو مرنے کے بعد گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مال میں شریک کر رہے ہیں یہ. فإنها شہادت بالمال، تو بے شک یہ ضرور یقیناً یہ مال کی شہادت دینا ہے یقینی طور پر. فقد اتلف علیہ نصف المیراث، اور ان دونوں نے اس بھائی پر جو ہے بیٹے پر، جو آقا کا بیٹا ہے حقیقی، اس پر جو ہے وہ نصف میراث کو تلف کیا ہے. آدھی تو مل گئی ہے اور آدھی کو تلف کر دیا ہے. فیضمنان، تو یہ دونوں ضامن ہوں گے. واللہ سبحانہ و تعالی عالم.